أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. اب یہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ ذالک لیعلم کا جو جملہ ہے یہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ جو میں نے تحقیق کرائی ہے یہاں مجھے ان خواتین کو بے عزت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی برات اور عزیز مصر جس نے مجھے پالا ہے اس کو یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی. سب نے اقرار کیا ہے. کیونکہ یہ تو ایک واقعہ تھا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں گیا ہو بھئی پتہ نہیں وہ تو کب سے رہتے ہیں، کب کتنے ایسے واقعات ہوں گے، ایک میرے سامنے آیا ہے. وما ابرئ نفسی سے بھی یہ جملہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں جملے یہ زلیخا کے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اعتماد اور ان کے رحم کا بیان ہے، اور وہ تو ابھی مشرکہ تھی. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اس قدر یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. یہ ایک متقی اور اللہ سے تعلق رکھنے والے انسان ہی یہ بات کر سکتا ہے. اور اگلا جملہ وما ابرئ نفسی بھی، اس لیے یہ جملے دونوں بتاتے ہیں کہ یہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق ہے. اب یہ وما ابرئ نفسی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسر نفسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو، اور عصمت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو عصمت ہے، گناہوں سے بچنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر مشکل ہے، ممکن نہیں ہے جب تک خدا کی مدد اور رحمت شامل حال نہ ہو. تو اپنی کسر نفسی اور اپنی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچایا اور جیلوں کے اندر میں نے وقت گزار لیا اور محلات کی جو خراب سیاست سے اللہ نے میری حفاظت کی، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وما ابرئ نفسی سے یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے جو نفس ہے یہ تو گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے، اس کی سرشت میں داخل ہے. اس نفس کی حیت اور بناوٹ ایسی ہے کہ یہ گناہ ہی کو پسند کرتا ہے، اس کی خوراک ایسی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رحم شامل ہوتا ہے تو یہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو یہاں سے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم وما ابرئ نفسی سے اللہ کے فضل خاص کو بیان فرما رہے ہیں. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ بالذات میرا نفس پاکیزہ ہے، میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائیوں کا. بالسوء، عامر بھی نے کہا مارا، بہت زیادہ ہر وقت. اس لیے حکیم الامت تھانوی
رحمت اللہ فرماتے ہر وقت جس گناہ کا تقاضا آتا ہے وہ نفس کی طرف سے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کا کام یہی ہے کہ گناہ کی طرف انسان کو لگائے، امارۃ بالسوء، اور جو کبھی کبھار آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے، کبھی گناہ خیال ہے پہلے، کبھی ذہن میں ایسی بات نہیں، پھر یکدم بات آ گئی، وہ شیطان۔ اور ہر وقت کراتا ہے امارہ کا مطلب یہ ہر وقت امر، عامر کی یہ مبالغہ ہے، امارۃ بالسوء، بالسوء میں الف لام استغراقی ہے، یعنی قیامت تک آنے والی برائیاں اس میں شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس زمانے تک کی، بلکہ قیامت تک جو برائیوں کے نقشے ہوں گے وہ سب نفس اس کا حکم دیتا ہے، امارۃ بالسوء، الا ما رحم ربی، مگر جب میرا رب رحم کریے، ماں وقت کے، الا وقت رحمت ربی، مصدریہ وقت کے لیے، الا رحمت وقت رحمت ربی، مگر جب میرے رب کی جس وقت رحمت ہوتی ہے اس وقت یہ نفس گناہ سے بچتا ہے، رک جاتا ہے۔ اس لیے تمام ایسی جگہوں پر جہاں گناہ سے بچنے کا بیان ہے وہاں پر لفظ رحمت اللہ نے استعمال کیا، یاد رکھو، حبلی ملت ان کا رحمت، اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر اور رحمت دے دے، کیونکہ شان رحمت ہے جو انسان کو گناہ سے اور شرک اور کفر سے اور ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة، اللهم ارحمني بترك المعاصي، اللہ مجھ پر رحم کر گناہ چھوڑنے میں کے ساتھ، کہ میں گناہ چھوڑ دوں، مجھ پر رحم کر۔ لفظ یہ رحمت جو ہے یہ انسان کو ہدایت پر رکھتی ہے اور گناہوں سے اور ہر قسم کی کفر شرک اور اندھیرے و ظلمت سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، اللہ ما رحم ربی، مگر جس تو یہ جو میں نے جو اللہ نے مجھے عصمت اور دی ہے اور میں معصوم ہوں اور گناہ سے بچا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور یہی حقیقت ہے ہر شے کی، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، ان کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم والا بھی ہے، یعنی غفور اس لیے ہے کہ رحیم ہے، شان رحمت کی وجہ سے بخشتا ہے۔ یہ جب یہ بات ہوئی، قال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، لے کے آؤ میرے پاس اس کو، استخلص لنفسی، میں اس کو خاص کر لوں گا اپنے لیے، استخلص خالص کر لوں گا، لنفسی یعنی اپنا مشیر خاص مقرر کر لوں گا۔ آگے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور آپ کی نزاہت اور پاکی ظاہر ہو گئی تو آپ تشریف لے آئے، فلما کلمہ، جب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور آپ کی فہم و فراست اور حسن و جمال اور آپ کی یہ چیزیں دیکھیں، بہت متاثر ہوا بادشاہ۔ بادشاہوں کے ہاتھ ایسے لوگوں کی بہت قیمت ہوتی ہے، فہم و فراست بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، اور پھر تقوی الہیت، ہر چیز آپ کے تو چہرے مبارک سے نظر آتی تھی۔ فلما کلمہ، جب بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ بے شک آج تم ہمارے ہاں مکین، بڑے مرتبے والے ہو، مکان سے ہے، بڑا مکان ہے، بڑا مقام ہے، آج ہمارے ہاں تم بڑے مرتبے، امین اور معتبر ہو، معتبر، آپ کی بات بھی معتبر ہے، ہمارے ہاں تم ایک معتبر اور صاحب مقام شخصیت ہو آج سے ہمارے ہاں، اور نہ کوئی غلام ہو، نہ تم عزیز مصر کے تابع ہو۔ اب بادشاہ نے کہا تم میرے ساتھ رہو گے، عزیز مصر کے ساتھ، یہ ختم، اس کا معاملہ ختم، اب تم بادشاہ کے ساتھ، کیونکہ وہ تو وزیر تھا، وہ وزیر تھا عزیز مصر، اور ان کو بادشاہ نے کہا کہ میں بس میرے پاس رہو گے تم، آج سے میرے ہاں تمہارا ایک مقام ہے، امین، ایک معتبر شخصیت ہے، امانت دار اور معتبر، جس کی بات مانی جائے گی اور جس کی اتباع کی جائے گی، مکین امین۔ اب وہ ساری بات پھر خواب کی تعبیر دوبارہ پوچھی براہ راست، ہاں جی اب مجھے اور بتائیں، تو سارا بتایا، اور
تفصیل بتائی کس طرح حفاظت ہوگی ساری. ساتھ ہی فرما دیا قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا السلام نے مجھے آپ مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، یعنی جو خزانے جہاں پر اناج رکھا جاتا ہے اور جو یہ سارا نظام ہے، یہ خزانوں کا آپ مجھے چارج دے دیں. وہ طلب فرما لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پر اہل لوگ نہ ہوں تو جو صاحب جو اہل ہے وہ خود بھی طلب کر سکتا ہے کہ آپ میرے ذمے کام لگا دیں، یہ منع نہیں ہے. ہاں اگر اور بھی موجود ہے تو پھر خام کا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر بہت لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں تو پھر خام خواہ ضرورت نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اجعلنی علی خزائن، مجھے آپ مقرر کر دیں انی حفیظ علیم. اور وجہ بھی بیان فرمائے میں کیوں مجھے مقرر کریں، کیونکہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں اور امانت دار ہوں اور جانتدار ہوں، اور علیم اور میں علم رکھتا ہوں. علیم حفیظ علیم اور میں علم رکھتا ہوں، یعنی میں اس کے بارے میں پورا علم. تو معلوم کہ دو چیزیں کسی بھی ساحر اقتدار میں، دو چیز ضروری ہے، ایک تو علیم ہو جانتا ہو علم رکھتا ہو جاہل نہ ہو، دوسرا حفیظ ہو امانت دار ہو. اگر وہ امانت دار نہیں ہوگا تو جیسے حکمرانوں کی آتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یا بالکل جاہل ہیں کہ قل واللہ بھی پڑھنی نہیں آتی تو کیا ملک کو چلائیں گے. جی انی حفیظ علیم، یہ وجہ بیان کی کہ مجھے کیوں مقرر کریں. بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چاہتا بھی تھا تو عزیز مصر کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ مقرر کر دیا تھا، عزیز مصر کی جگہ پر. اس لیے یہ بھی پھر عزیز مصر کہلائے. چنانچہ آگے بھائی کہیں گے یا ایھا العزیز، عزیز کا لفظ وہ استعمال کریں گے ان کے لیے، یعنی اس پوسٹ پر آگے جو عزیز مصر کی پوسٹ تھی، کیونکہ ایک پوسٹ کا نام ہے عزیز مصر، وزیر اعظم، جس طرح فرعون بادشاہ کی پوسٹ کا نام تھا. یاد رکھو ہر جگہ کے بادشاہ کی پوسٹ کا جو اس کی جو اسٹے ہوتا تھا، مقام، اس کا ایک نام ہوتا تھا. تو عزیز مصر، تو آگے جا کر خود بھائی کہیں گے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر ہم پر رحم کر. اور تو معلوم ہوا کہ عزیز مصر کی جو پوسٹ تھی اور اس کی جو جگہ تھی وہاں ان کو ریٹائر کر کے ان کو مقرر کر دیا. تو انہوں نے پورا نظام سنبھال لیا، کھیتی باڑی اور جو خزانے سے مراد وہ اناج جہاں پر رکھے جاتے تھے اور فوڈ جو ہے جہاں پر سیو کیا جاتا ہے، ان تمام کا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا. پھر یہ سب تقسیم کرنا، مخلوق کو دینا، یہ سب انہی کا کام ہوا. اسی کے لیے بھائی بھی آئے، کیونکہ قحط کا اثر صرف مصر میں نہیں دور تک پہنچا، شام تک بھی اس کا اثر گیا، کنعان تک بھی گیا جہاں یہ لوگ رہتے تھے ان کے بھائی وغیرہ سب، تو ان کو بھی اثر پہنچا. تو پتہ چلا عزیز مصر وہ تقسیم کرتا ہے، اور یہ فری دی جاتی تھی ہر ایک کو، اتنے دن کے لیے اتنے گندم، یعنی پرمر سسٹم بن گیا. ڈیپو ہو گیا، ڈیپو بنا دیے یا پرمر سسٹم، آ جاؤ. یہ تو اس طرح 7 سال بسر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو زمین میں. یعنی پہلے تو گھر میں آئے تو قرآن نے کہا ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اب یہ ٹھکانہ دیا بادشاہ کا قرب اور پورے مصر پر جو ہے وہ سلطنت، کیونکہ وزیر کی اور ان کی چلتی ہے، بادشاہ تو انہیں سے کام لیتا ہے. مکن یوسف الارض یتبع من حیث یشاء، جہاں چاہے وہاں جگہ پکڑ لے، یعنی پورا سلطنت اس کی، جہاں چاہے رہے، جہاں جائے گا وہاں شاہی پروٹوکول، رہنا یہ وہ ہر جگہ. آگے اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمت من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس سے چاہتے ہیں. یہ بس ہماری رحمت کا اشارہ جو ہے وہ ہے سبب اس کا، اور سبب ہماری رحمت ہے. نصیب رحمت من نشاء ولا نزیج المحسنین، پہلے تو فرمایا نصیب رحمت من نشاء، جس کو چاہتے رحمت پہنچاتے ہیں، لیکن ایک آگے قاعدہ بیان کر دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ نہ کو بھی چل اللہ کی مرضی ہوگی پہنچا، نہیں، ولا نزیج المحسنین، ہم نیکی والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ ہے یعنی اپنی کوشش نیکی کی چھوڑو نہیں، ہماری رحمت بھی پہنچے گی. لیکن نشا لگایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے اختیارات کو بیان کرتے ہیں.
ہے ہماری مرضی پر ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نیک ہو جاؤ گے تو ہمارے ذمہ فرض ہو جائے گا تمہیں رحمت پہنچانا، یہ کوئی فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن آگے بتا بھی دیا کہ ہمارے فضل کو کھینچنے کی بھی اسباب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ محسنین، کہ تم محسنین میں سے ہو جاؤ۔ احسان، احسان محسن نیکی، جس کا اعلیٰ درجہ اس طرح بات کرنا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو نصیب برحمتنا من نشاء، کہ ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، لیکن ولا نضل المحسنین، ہم محسن اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کا اجر ہے، یہ تو دنیا کی معمولی یعنی وہ ہے اس کے لیے نعمت بظاہر، آخرت قال پر ایک معمولی تحفہ ہے ہماری طرف سے، لیکن ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا، لیکن آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بہترین ہے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی کے ساتھ رہتے، ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، ان کے آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہترین اور بہت زیادہ خیر ہے اس دنیا کے اجر کی۔ یہ جو دنیا میں ہم نعمتیں دے رہے ہیں نیکی کی بنیاد پر، ایسی عزتیں دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ معمولی ہے، اس کو تو بشارت قرار دیا ہے، یعنی یہ مبارک بادیاں ہیں، اصل تو بعد میں ملے گا۔ جیسے کوئی کہے جی مبارک ہو آپ کی نوکری لگ گئی، اب اس نوکری کا ثمرات تو مہینے کے بعد ظاہر ہوں گے جب تنخواہ ہاتھ میں آئے گی۔ تو یہ جو مبارک باد جو زمانے دی ہے، تو یہ دنیا میں جو ایمان والوں کو نیکی کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، یہ اسی طرح مبارک باد کی طرح ہے، اصل جو وہاں ملے گا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب وہ انتظامات میں مشغول ہو گئے اور فصلیں جو بھی ہوتی تھی ان کو جمع کرنا اور ان کو سٹاک کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ وہ 7 سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اس نظام کو سنبھالا، جس میں پھر ان کے بھائی بھی ان کے پاس آ کر انہوں نے غلہ طلب کیا۔ آگے سارے واقعات آ رہے ہیں، چلو صدق اللہ۔